کی صفت حکم یہ بار بار قرآن پاک میں ہے کہ یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی حاکم اعلیٰ نہیں۔ جس طرح امور تکوینیہ، اس کائنات کے جتنے امور ہیں ان میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح امور تشریعیہ کہ نظام کیسے چلانا ہے، حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، جائز کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے، تو یہ امور تشریعیہ میں بھی اللہ رب العزت کی ذات حکم چلانے میں وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا کئی مقامات پہ قرآن پاک نے ذکر کیا، اور وہ بھی خاص سیاق توحید میں۔ حضرت یوسف کی جو توحید پر ایک تقریر ہے، اس میں بھی آخر میں آ رہا ہے ان الحکم الا للہ، کہ نہیں حکم مگر اللہ کے لیے، حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور اس نے حکم کیا دیا؟ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ذالک الدین القیم، یہی وہ مضبوط دین ہے، دین القیم، دین مضبوط اور دین مستقیم۔ تو یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر کے آخر میں جو جملہ آیا ان الحکم الا للہ، اس میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ حاکم صرف اللہ ہے، اللہ تعالی کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اسی طریقہ سے سورۃ القصص میں دو مقام پر اس مسئلہ کو لایا گیا، اور اسی انداز توحید فی الالوہیت کے انداز میں فرمایا گیا کہ حکم کرنا یہ صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، کوئی بھی حکم کرنے میں اللہ تعالی کا شریک نہیں۔ تو یہ مضمون قرآن پاک کا کئی مقامات پر ذکر کیا گیا۔ یہ سورہ القصص ہے، اس میں انداز یہ ہے هو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، هو اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود برحق اس کے سوا، لہ الحمد، اسی کے لیے ہیں تمام تصرفات اور تمام کارسازی کی صفات، فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، والا الحکم۔ اب والا الحکم اسی انداز میں ذکر کیا گیا جیسے لا الہ الا ہو، تو یہاں الہ کا معنی حاکمیت والا صراحتاً مذکور ہے، هو اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ اس کے سوا، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، جتنی صفات الوہیت ہیں وہ سب کی سب لہو، اسی اللہ کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، والا الحکم، اور اسی ہی کا حکم ہے، وہی حاکم ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے،
چاہے وہ امور تکوینیہ ہوں، کسی کو صحت دینا، بیمار کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، یہ سارے اختیارات یہ صرف اسی کے ہیں۔ اور اسی طرح حکم فی التشریع، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو جائز قرار دینا، کسی چیز کو ناجائز قرار دینا، یہ حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہی مضمون قرآن پاک نے سورہ القصص کے آخر میں ذکر کیا اور فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مت پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکار سننے والا سمجھ کر۔ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، مت پکار اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو الہن فریاد رس سمجھ کر، پکارے سننے والا سمجھ کر۔ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں۔ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا الہ ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ وجہ وہ اکیلا فریاد سننے والا کیوں ہے اور کوئی پکاریں سننے والا کیوں نہیں؟ فرمایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر ذات اس کی، صرف وہ اکیلا بچے گا، باقی سب پہ فنا ہے۔ اور جس پر فنا ہو وہ الہ نہیں، وہ پکارے سننے والا نہیں، موت سے پاک اور فنا سے پاک یہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو فریاد رس سمجھ کے مت پکارنا۔ اور آگے وہی ذکر کیا لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا لَهُ الْحُكْمُ، اس وہی حاکم ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے علاوہ جیسے الہ کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں، اسی طرح اس کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں جس کا حکم چلے، تو قانون اور حکم یہ بھی اسی کا چلے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ القصص کا مضمون ہے۔ اور اسی مسئلہ پر اسی طرح سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کر کے آخر میں قرآن پاک نے نتیجہ نکالا اور فرمایا نتیجہ یہ نکلا لہو غیب السماوات والارض، یہ اللہ کے ساتھ اولیاء اللہ، یہ گھر سے نکلے بادشاہ کہ اس ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے، اور بادشاہ کے سامنے مسئلہ الہ کو بیان کیا، مسئلہ توحید کو بیان کیا، اور پھر وہاں سے اس توحید کی حفاظت کے لیے بادشاہ کا دربار چھوڑا اور پھر غار میں گئے، 309 سال تک رہے، اور 309 سال تک وہ سو گئے، ان کی کوئی حیت یا حالت نہیں بدلی، اپنی حیت اور حالت پہ رہے۔ 309 سال کے بعد اٹھے، ایک دوسرے سے مکالمہ کیا، کتنا ٹھہرے؟ تو کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی کم۔ تو ثابت کیا ہوا؟ فرمایا للہ غیب السماوات والارض، اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ سب غیبوں کو جاننا، آسمان کے اور زمین کے سب غیبوں کو جاننا للہ، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں۔ نیند آ گئی، دنیا غیب ہو گئی،
آپ کی بھی دنیا غائب ہو جاتی ہوگی نیند کے وقت. کبھی آپ نے دیکھا آدمی نیند میں بھی ہو اور دنیا کا ہوش بھی ہو, دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے, تو اسے نیند کہیں گے؟ نیند میں بھی ہو اور دنیا کا ہوش بھی ہو. تو یہ نیند میں گئے, اور قرآن نتیجہ کیا نکال رہا ہے؟ نیند والوں کو پتہ نہیں چلا. تو کیا مسئلہ نکلا؟ للہ غیب السماوات والارض. یہاں غیب کس کو کہا گیا؟ نیند والا جب نیند میں چلا گیا تو دنیا کے ادراک کے اسباب ختم ہو گئے. اب دنیاوی ادراک کے اسباب ختم, اسی کا نام غیب ہے. تو فرمایا اس سے یہ ثابت ہوا کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے. اصحاب کہف ولی تھے, وہ غیب دان نہیں تھے. تو جب نیند والے سے یہ دنیا غیب ہو جاتی ہے تو مرنے والے سے پھر تو سب کچھ پتہ چلتا ہے. آدمی نیند میں چلا جائے جہان غیب ہے اور جہان کا علم غیب ہے, اور جب مر گیا اسباب سارے ختم ہو گئے. جو سویا اس کا روح اندر ہے, روح موجود ہے, لیکن دنیا کے حواس معطل ہو گئے, ادراک ختم ہو گیا, اسباب ختم ہو گئے. تو اب اللہ کا قرآن نتیجہ کیا نکالتا ہے کہ اب دنیا اس کے لحاظ سے غیب ہے, اور غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے. اور جو مردے کے سننے کا قائل ہے یا دیکھنے کا قائل ہے, اس نے مردے کو غیب دان سمجھا ہے کہ یہ مردہ بھی غیب دان ہے اور یہ بھی غیب جانتا ہے. نیند والے سے دنیا غیب, تو موت والے سے بطریق اولا دنیا غیب بن جاتی ہے. اور غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب جو عادتاً مردوں کے دیکھنے سننے جاننے کا قائل ہے, چاہے وہ کسی نبی ولی, تو وہ اس نبی ولی اور اس مردے کو غیب دان سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کو علم غیب حاصل ہے. اور علم غیب کے مسئلہ میں فقہا نے اتنی وضاحت کر دی ہے, سب کے سب نے ایک ایک جزی پر, یہاں تک کہ ہمارے فقہا نے لکھا کہ ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ صرف یہ کہتا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنایا. یہ مسئلہ آپ بھی اچھی طرح سمجھے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سودا بھی کریں تو کہتے ہیں اللہ رسول کو گواہ بناتا ہوں. اور آپ کے بڑے بڑے حکمران ہیں, کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کو ہم گواہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ہر معاملے میں کہتے ہیں رسول کو گواہ بنایا. ہمارے تمام فتاوی, عالمگیری, قاضی خان اور فتاوی برہنہ اور جتنے فتاوی ہیں, بلکہ امام قاسم الصفار جو 2 واسطوں سے امام محمد کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی تصریح کی. اور تمام فتاوی والوں نے لکھا کہ ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے, گواہ نہیں, تو وہاں وہ کہتا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنایا. اب نکاح منعقد ہوگا؟ یہ تو تم کہہ رہے ہو, ذرا فقہا سے پوچھو. نکاح منعقد ہوگا, فرمایا نکاح کی بات بعد میں کریں گے. یہ جو اس نے کہا میں نے رسول کو گواہ بنایا, یہ بندہ کافر بن جائے گا. پہلے اگر مسلمان ہے تو اب یہ مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا. کیوں؟ اکیلے انا اعتقادہ انہ یعلم الغیب, اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم غیب جانتی, اور پیغمبر کریم کو ہماری مجلس نکاح کا پتہ ہے, آپ غیب جانتے ہیں. وذالک کفر, اور یہی چیز کفر ہے. ما کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء وکیف بعد مماتہ, جب آپ زندہ تھے تب غیب نہیں جانتے تھے, وہی چیز پتہ ہوتی جو رب بتلائے, آپ غیب نہیں جانتے تھے. فکیف بعد الموت فکیف بعد مماتہ, اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اب غیب کیسے جانتے ہیں؟ موت کے بعد
اب غیب کیسے جانتی ہیں؟ یہ وہ طرز ہے ہمارے فقہا کی. یہ بات جب ہم پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسی قیاس ہے؟ یہ قیاس نہیں ہے، یہ وہ دلالت ہے فقہا کی کہ جب زندہ نائم اس سے دنیا کا علم غیب بن گیا تو مردہ سے بطریق اولا دنیا کا علم غیب بن گیا. اب مردوں کے عادتاً سننے دیکھنے جاننے کا قائل وہ مردوں کو غیب دان سمجھ رہا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو غیب دان سمجھے وہ تو بن گیا کافر. اور جو ہر للو پنجو کو کہے کہ میں قبرستان میں گیا کہ اس نے بھی مجھے دیکھا سنا اور میری سارا چیز اس کو بھی پتا ہے، تو وہ مسلمان ہوگا نا؟ اب یہ فتویٰ میں لگا رہا ہوں، یہ تمام فقہا نے فتویٰ لگایا. اللہ نے نتیجہ نکالا، فرمایا 309 سال رہے پتہ نہیں چلا. یا اللہ نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا نتیجہ ہے للہ غیب السماوات والارض، کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ، اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں. اور دوسرا نتیجہ کیا؟ فرمایا لا یشرک فی حکم ہی احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وہاں آپ نے دیکھا ان الحکم الا للہ وَلَهُ الْحُكْمُ. اور اب تیسرا انداز ہے لا یشرک فی حکم ہی احدن، اللہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اکیلا حاکم ہے. اور حکم چلانا، قانون بنانا یہ رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ رب کی صفت ہے. آج اکثر مولوی وہ توحید کا ایک پہلو بیان کرتی ہے، پوری توحید بیان کرنی چاہیے. خصوصاً جو اشاعت التوحید کے علماء انہیں توحید کا ہر پہلو بیان کرنا چاہیے، لیکن توحید کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو بڑا خطرناک ہے، اور اس کو خطیب بیان نہیں کرے گا. وہ آپ کو جہاں تک مردوں کی الوہیت کی نفی کرے گا اور زندوں کی الوہیت کی نفی کرنا، یہ جو زندوں کی الوہیت، غیر اللہ کا قانون، طاغوت اور دجال کا قانون، اور اس سامراج کی اطاعت اور اس طاغوتی شیطانی نظام کی اطاعت، یہ بھی ایسے کفر ہے جیسے قبر کو سجدہ کرنا کفر ہے، اور جیسے مردوں کے عادی سماع کا قائل مشرک ہے. اسی طرح اللہ تعالی کے قانون کے مقابل طاغوت، شیطان، ابلیس کا قانون ماننے والا اور اس پہ چلنے والا وہ بھی اسی درجے کا مشرک ہے، کیونکہ سمیع ہونا یہ بھی رب العالمین کا خاصہ ہے، حاکم ہونا یہ بھی رب العالمین کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا جیسے سمیع علیم کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم اعلیٰ بھی نہیں. حقیقی حکم یہ رب العالمین کا ہے. باقی پیغمبر کا حکم ماننا ہے وہ رب العالمین کے حکم کی توضیح ہے، فقہا کا حکم ماننا ہے وہ پیغمبر کریم کے حکم کی توضیح ہے، وہ اصل نہیں ہے. اصل رب العالمین کا حکم ہے. پیغمبر کی اطاعت اسی لیے ہے کہ رب کے حکم کے نمائندہ اور ترجمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مبین ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت بھی فرض ہے. اور جو فقہائے کرام مجتہدین امت اللہ رسول کی پیروی کا دعوت دے اور اللہ رسول کی اتباع میں استنباط کریں، اجتہاد کریں، ان کا حکم ماننا بھی فرض بنتا ہے، واجب بنتا ہے. اسی لیے جہاں اللہ نے ذکر کیا فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جہاں اولی الامر کی بات آئی اللہ نے اطیعوا کا جملہ ذکر نہیں کیا. اطیعوا آیا ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ فعل کا اعادہ ہی نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ اولی الامر کی مستقل اطاعت نہیں ہے،
ان کی بالاسالت اطاعت نہیں ہے، اولی الامر اور فقہا کی اطاعت ہے اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو کر، بالتبع، بالاسالت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے عربی کا ضابطہ بھی کہ معطوف علیہ کے تابع ہوا کرتا ہے، تو وہ اطاعت بھی بالتبع ہوگی۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا اور قرآن کی محبت کا عنوان چل رہا ہے، تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کو جج مانا جائے، فیصل مانا جائے، اور یہی وہ نصاب قانون، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور اس قانون کا نفاذ یہ امت پہ فرض ہے اور امت کے تمام طبقات پہ فرض ہے۔ اللہ نے اس شان کو بیان کیا، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے پیغمبر ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب، انزلنا الیک الکتاب، کتاب قرآن، بالحق کے، حق کے ساتھ، حق والے مسئلہ کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب، اس کی شان یہ ہے پہلی جتنی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ مصدقاً، پہلی کتابوں کا مصدق اور تصدیق کرنے والا یہ قرآن ہے، وَمُحَیمِنًا عَلَیہ، اور پہلی کتابوں پر حاکم، امین اور محافظ یہ قرآن پاک ہے۔ فَحْكُم بَیْنَہُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا فَحْكُم، میرا پیغمبر آپ جب بھی فیصلہ کریں تو فیصلہ کرو بما انزل اللہ، اللہ کی کتاب سے، اس قرآن سے فیصلہ کرو۔ فَحْكُم بِمَا انزل اللہ، یہ کسی مولوی کا دین نہیں، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ پیغمبر کو فرمایا فَحْكُم بِمَا انزل اللہ بَیْنَہُم بِمَا انزل اللہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میرا پیغمبر آپ جب بھی فیصلہ کریں تو قرآن کے ذریعے کریں اور ان کی خواہشات کی اتباع مت کرنا، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔ اللہ نے بتا دیا جو عدل کا قانون ہے وہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے، اور کتاب اللہ کے مقابل چاہے کوئی قانون، کوئی نظام ہو، وہ احباء اور خواہشات پہ مبنی ہے، شہوات پہ مبنی ہے، شیطان کے اغوا پر مبنی ہے، ابلیس کی انگیز پر مبنی ہے، اس نظام کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے فرمایا ان کے احوا کی پیروی نہیں کرنا۔ اما جاءک من الحق، جب تیرے پاس حق پہنچایا، قرآن پہنچایا، اب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور قانون کے چلنے کی اجازت نہیں۔ فَحْكُم بَیْنَہُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے جو آداب المفتیان ہیں، مفتیان کے آداب ہیں، ان میں ایک ادب یہ بھی ہے، آج کل تو افتاء کو بھی تماشا بنا دیا گیا، آج کل تو مفتی بنتے ہیں 1 سال کورس، اور بڑا مفتی بنتا ہے 2 سال کورس، اور وہ کورس بھی کیا ہوتے ہیں؟ اردو فتاوی جات، اردو فتاوی جات انہوں نے درسگاہ میں رکھے۔ میں کئی دارالفتاؤں میں گیا، وہاں دیکھا اردو فتاوی جات پڑھے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مفتی کورس ہو رہا ہے۔ میں کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اگر یہ اردو فتاوی جات ہی دیکھ کر فتوے بتانے تھے تو یہ تو جو 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہو وہ بھی مفتی ہے، پھر تمہارا کون سی دستار بندی اور کون سا روب ہے؟ اردو آپ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ مفتی ہوتا ہے اردو فتاوی جات کا مفتی، اور کورس بھی یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جو مفتی اعظم بیٹھا ہے وہ بھی، حالانکہ مفتی پر فرض ہے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے اس کو قرآن سے پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک مفتی کو بھیجا یمن کی طرف، اور یمن کا مفتی بنا کے بھیجا۔ اور ذرا یہ بھی سن لو مفتی کورس میں کیا ہے۔ پیغمبر کریم نے امتحان لیا اور فرمایا بما تقضی، معاذ فیصلہ کیا کرے گا، کس طرح فیصلہ کرے گا؟ یہ امتحان ہے، جا رہا ہے مفتی بن کے، بما تقضی،
کیسے مسئلہ حل کرے گا؟ آگے حضرت معاذ تھے اور وہ پیغمبر کی درسگاہ سے پڑھا ہوا مفتی تھا، وہ قدوری والا مفتی نہیں تھا، اور قدوری کو ڈبل پڑھو تھے آدمی مفتی، وہ میرے نبی کی درسگاہ سے پڑھا ہوا مفتی تھا۔ اس نے فٹ جواب دیا بغیر سوچے سمجھے کے، کہنے لگا بے کتاب اللہ اقضی بے کتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملا پھر، ہے نا سوال، اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملا پھر اِلَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، کہنے لگا بے سنت رسول ہی، اگر قرآن سے مسئلہ نہ ملا تو اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا، بے سنت رسول ہی۔ فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فی سنت رسول ہی، اگر رسول کی سنت سے فیصلہ نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ اب کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن میں بھی مسئلہ نہیں، سنت میں بھی نہیں، اب کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں اجتہد برائی، اب میں کتاب و سنت سے اجتہاد کروں گا۔ کتاب و سنت سے کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کیا ہے؟ مثلا مکھی پانی میں گر گئی، دودھ میں گر گئی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل دودھ بھی بڑا مہنگا ہے نا، اس کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں فرمایا جو مکھی ہے نا، اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں دا بیماری ہے، اور یہ جب کسی چیز میں گرتی ہے تو بیماری والا پر نیچے رکھتی ہے، شفا والا اوپر، اس لیے اس کو ڈبو اور پھر جی چاہتا ہے تو پی لو، لیکن مکھی کو نکالنا ہے، ڈبو کے نکال لو، پھر جی چاہتا ہے تو پی لو۔ اب یہ حکم حدیث میں آ گیا، لیکن پینا ضروری نہیں ہے، صرف اگر کوئی مجبوری ہے پی سکتا ہے تو پی لے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مکھی گرے تو مکھی والا مشروب پینا شروع کر دو۔ تو یہ ایک جزئی کا بیان ہے، اور یہ بھی ہے کہ دودھ ٹھنڈا ہو، اور اگر دودھ گرم ہو اور چائے میں گر جائے تو اب تو وہ پوری بھونی جائے گی، اس میں اب تو نہیں بچنے لگی، تو اس لیے یہ کوئی پینا ضروری نہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مچھر گر گیا پھر کیا مسئلہ ہوگا، یا مکھی کی جسامت کی کوئی اور اڑنے والی چیز گر گئی، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس پر قرآن و حدیث کا کوئی صریح حکم نہیں ہے کہ آپ تلاش کرتے پھرے۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا جب صریح حکم نہیں، دین کا مسئلہ ہے، ادھر قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے۔ جب مکمل دین ہے تو یہ چیز تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، پھر دین مکمل کیسے؟ تو اب اس میں کھڑا ہے قانون اجتہاد کا، جو قرآن نے اجازت دی۔ اب اجتہاد کرنا ہے کہ مکھی کی وجہ کیا ہے، کہ اس میں بہنے والا خون نہیں، دم مسفوح نہیں۔ اب جو چیز بھی گرے اور اس میں دم مسفوح نہیں تو اس کا وہی حکم ہے جو مکھی کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ حکم تو موجود ہے والذین یرمون المحصنات، کہ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتی، ان کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگائے اس کے لیے کوڑوں کی سزا قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن سوال ہے اگر کوئی پاک دامن مرد پہ تہمت لگا دے تو قرآن میں کہیں بھی نہیں اس کی کیا سزا ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ پاک دامن مرد پہ تہمت لگائے، محصنات عورتوں پاک دامن پہ تہمت لگائے، اس کا حکم ہے۔
لیکن پاک دامن مرد پہ تہمت لگائے اس کا حکم قرآن میں نہیں۔ اب جو غیر مقلد ہوگا اس کے جہاں پر کھرک شروع ہوگی۔ اب اس سے پوچھو الیوم اکملت ہوا ہے یا نہیں، دین کامل ہوا نہیں، یا کہ نہیں تو تا بے ایمان ہے، اور اگر ہوا ہے تو حکم بتا کیا حکم ہے۔ تو اب یہاں اجتہاد ہوگا کہ وجہ وہی ہے کہ اس کی پاک دامنی علت ہے، وہی پاک دامنی عورت میں ہو اس پہ تہمت لگے تو جو سزا اس کی ہے، وہی پاک دامنی مرد میں ہو اس پر جو تہمت لگائے تو اس کی سزا بھی وہی ہے۔ اب یہ ہے اجتہاد، اجتہدوا برائی، میں اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کا مطلب کتاب و سنت سے استنباط کر کے مسائل نکالنا۔ بھینس یہ عجم کا جانور ہے، یہ عرب کا جانور نہیں، اور بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، یہ بھی یاد رکھو کیا کہتے ہیں، جاموس، بھینس کو عربی میں جاموس کہتی ہے۔ اب بھینس کا دودھ، گوشت وغیرہ یہ حلال ہے یا نہیں، اس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ پوری دنیا کے مولویوں کو کہو اس پہ آیت پیش کرو یا حدیث، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب یہاں کون سا حکم ہوگا؟ حلال ہونا شرعی حکم ہے، تو یہ حلت آئے گی اجتہاد سے۔ اس کو قیاس کیا گیا ہے گائے پر، جب اس میں گائے والی چیزیں اور اصل پائی گئی تو اب جو حکم گائے کا قرآن حدیث میں ہے وہی حکم اس بھینس کا ہے۔ اور یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہے، میں نے کئی دفعہ کہا یہ عقل کے موٹے ہوتے ہیں، یہ قربانی کے سیزن پہ لڑتے ہیں جی کٹے دی قربانی ہوندی ہے کہ نہیں، کٹے کی قربانی، اور پورا سال بھینس کا جو دودھ پیتے ہیں وہ تو مسئلہ کبھی نہیں پوچھا، اور پورا سال بھینس کا گوشت کھاتے ہیں اور کٹے کھا جاتے ہیں، تو وہ کٹوے میں کھا جاتے ہیں وہ تو کبھی نہیں پوچھا۔ اور ایک مسئلہ قربانی پہ جی کٹے کی قربانی ہے یا نہیں، اس کو کہے کٹے کی قربانی تو ایک دن کا مسئلہ ہے، اور پورا سال جو بھینس کا دودھ پیا ہے اس کا مسئلہ تو بتا دے۔ تو اب وہاں پر بھی کیا ہے؟ اجتہاد۔ اب یہ ہر آدمی اجتہاد بھی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ تو خنزیر کو بکری پہ قیاس کرے گا۔ اگر ہر آدمی مجتہد بن جائے وہ تو علت ایسی بنائے گا، دیکھو خنزیر کے بھی 4 پاؤں، بکری کے بھی 4 پاؤں، مولوی کے بھی 2 پاؤں، مرغے کے بھی 2 پاؤں، مرغہ ذبح کرنا جائز ہے تو مولوی صاحب کو بھی جائز ہے، وہ تو جو اجتہاد کرے گا۔ تو یہ نہیں، اس اجتہاد کے لیے بھی اہلیت شرط ہے کہ اجتہاد وہ کرے گا جو کتاب و سنت پر مہارت رکھتا ہے، اور کتاب و سنت کے سمندروں میں تیراکی جانتا ہے، وہ آدمی کرے گا اجتہاد۔ اور جو اجتہاد نہیں کر سکتے وہ کریں گے اس پر ان مسائل میں اعتماد، اسی کا نام ہے تقلید، اسی کا نام ہے تقلید۔ اب فرق یہ نہیں ہے کہ یہ جو لڑتے ہیں تقلید جائز ہے یا نہیں، تقلید تو سب مانتے ہیں، سب مجبور ہیں، تقلید غیر مقلد بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں ماہرین شریعت کی جو خیر القرون میں گزرے، ہم کہتے ہیں ان کا اجتہاد بہتر ہے، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، وہ جو لوگ تھے وہ ماہرین شریعت تھے، ان کے ہم اجتہاد کو مان لیتے ہیں۔ اور جو غیر مقلد ہے یہ اپنے ہر مسجد کے مولوی کی تقلید کرتا ہے، اور بالکل ان پڑھ جاہل کی تقلید کرتا ہے۔ فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں تقلید ہر نتو خیرے کی نہ کرو، تقلید کرو ماہرین شریعت کی، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہر الو بلو جو بھی مل گیا نتو خیرہ اسی کی ہم بات مانیں گے، تو اس کی تقلید کریں گے۔ تو اس لیے اب آؤ ذرا اصل بات پہ، حاکم کتاب اللہ ہے۔ حضرت معاذ نے کیا کہا؟ اجتہدوا برائی، میں اجتہاد کروں گا۔ جہاں پر بھی 2 ذہن ہیں، ایک ذہن ہے پرویزیوں کا، منکرین حدیث کا،
ان کا ذہن یہ ہے، وہ جب سوال پوچھیں گے وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ اچھا، اگر ان کو کہو قرآن میں نہیں لیکن حدیث میں ہے تو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ان کا انداز ہے۔ حالانکہ جیسے قرآن حجت ہے اسی طرح نبی کا فرمان بھی حجت ہے۔ جو مسئلہ قرآن میں نہیں تو حضرت معاذ نے کیا کہا؟ بس میں چھوڑ دوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، پیغمبر کی سنت اس توضیح میں مسئلہ بیان کروں گا۔ اور ایک انداز ہے اہل بدعت کا، اہل بدعت قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، یہ شروع کرتے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، فلا اکابر نے کیا لکھا ہے، تو یہ بھی بالکل کفریہ انداز ہے۔ قرآن و حدیث کو معطل کر دینا خالص کفریہ انداز ہے، اور صرف قرآن پہ اکتفا اور حدیث کو حجت نہ سمجھنا یہ بھی انکار قرآن ہے، یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ جب قرآن نے خود کہا اطیع اللہ بھی اطیع الرسول بھی، دونوں چیزیں کہی، تو اللہ کی بات بھی مانی جائے گی، رسول کی بات بھی مانی جائے گی۔ تو فرمایا اجتہد برائی، اور دوسرا یہ غیر مقلد ہے، یہ آپ سے جب بھی سوال کرے گا کیا کہے گا؟ جی قرآن حدیث میں ہے، اس کو کہو قرآن حدیث نے ایک تیسری دلیل بھی بتائیے، وہ کیا ہے؟ اجتہاد۔ قرآن حدیث نے ایک تیسری دلیل بھی بتائیے، وہ کیا ہے؟ اگر اجتہاد کو چھوڑ دو نا تو پھر الیوم اکملت پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہزاروں مسائل ایسے نکلیں گے جہاں قرآن و حدیث کی تصریح نہیں اور اجتہاد کا یہ منکر ہے تو پھر دین مکمل ہی نہیں۔ تو یہ جو اہل حدیث طبقہ یا پرویزی طبقہ ہے، یہ الٹے لٹک بھی جائیں یہ کبھی دین کو مکمل مان ہی نہیں سکتے۔ جس طرح اہل بدعت کے نزدیک دین ناقص ہے، ہر سال نئی چپر لازو، ان کے نزدیک بھی دین ناقص ہے۔ دین مکمل ہے اپنے اصولوں پر، اور پہلی اصل قرآن ہے، اور سنت اس لیے میں بتا چکا ہوں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سنت بیان قرآن ہے، اس لیے سنت حجت ہے۔ اور جو اجتہاد ہے یہ مستنبط من القرآن ہے، یہ قرآن سے ماخوذ ہے، اس لیے اجتہاد امت یہ حجت ہے۔ اگر امت کے فقہا اکٹھے ہو جائیں ایک ہی چیز کے اجتہاد پر تو اس کا نام بن جاتا ہے اجماع، اس کا نام بنتا ہے اجماع۔ جہاں مجتہدین اکٹھے ہوں اور جہاں مجتہدین میں اختلاف آ جائے تو اس کا نام بنتا ہے اجتہاد، اور وہ کسی فقیہ کا قول بنتا ہے۔ تو حضرت معاذ نے کہا اجتہد برائی، میں اجتہاد کروں گا، کتاب و سنت پہ غور کر کے اس سے مسئلہ مستنبط کروں گا، نکالوں گا۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کا کیا جواب ہے۔ اسی حدیث میں ترمذی شریف پیغمبر کریم فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ، اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ نے رسول کے قاصد کو وہ مسئلہ سمجھا دیا جس ترتیب پہ اللہ کا رسول راضی ہو گیا، اللہ کا رسول خوش ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول تو خوش ہیں کہ سب سے پہلے نمبر کتاب اللہ، پھر سنت محمد مصطفیٰ، اور اس کے بعد ایک تیسری چوتھی چیز ہے جہاں نہیں آئی، جلدی بولو وقت گیا، ایک چوتھی چیز ہے وہ جہاں نہیں ہے، وہ ہے اجماع۔ حضرت معاذ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اجماع دیکھوں گا؟ وہ اس لیے ہے کہ جو اجماع ہے نا اس کے لیے وفات النبی شرط ہے، پیغمبر زندہ ہو تو اجماع ہو سکتا ہی نہیں۔ اور اس نقطے کو سمجھو، جتنی اجماع کی کتابیں جہاں اجماع کو حجت قرار دیا گیا وہاں ہے بعد ما توفی النبی، بعد ما مات رسول اللہ۔ اجماع تب حجت بنتا ہے جب پیغمبر پہ موت ہو
وجہ یہ ہے موت کے بعد مسئلہ نبی سے پوچھا نہیں جا سکتا، رجوع الی الرسول ناممکن ہے، اس لیے اب مجتہدین امت اگر کسی مسئلہ پہ متفق ہو گئے اس کو بھی شرعی مسئلہ سمجھیں گے، لیکن پیغمبر زندہ ہو اور مسئلہ ایسا پیش آ جائے تو آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، پوچھوایا بھی جا سکتا ہے، اس لیے حیات النبی میں اجماع حجت ہی نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان ملا پر جو کہتے ہیں حیات النبی پر اجماع۔ ان گدھوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی حیات دنیا بھی ہو، اجماع بنتا ہی نہیں، اجماع حجت ہی نہیں۔ ادھر عقیدہ حیات دنیاوی اور ادھر حیات النبی پر اجماع۔ اگر 1000 ایسا مولوی اکٹھا کیا جائے تو ایک کھوتے کا دماغ تیار ہوگا، ایک کھوتے کا، وہ بھی بڑی مشکل سے، کوئی کملا سا کھوتا۔ اور تم کو خدا کے بندے کچھ غور تو کر لو، پیغمبر کی زندگی میں اجماع حجت ہی نہیں، حیات النبی، نبی کی دنیاوی حیات ہو، اجماع اس لیے حجت نہیں کہ پیغمبر سے پوچھنا ممکن ہے۔ اجماع دلیل بنتا ہی ہے، اس کی پہلی شرط ہے وفات النبی اور ممات النبی، پیغمبر پہ موت کا آ جانا، وفات پا جانا۔ اب مجتہدین کا اکٹھا ہونا کسی مسئلے پر اب حجت بنے گا۔ تو انہوں نے جو اجماع کی شرط تھی وفات النبی، انہوں نے وفات کا انکار کر کے لوگوں کو بتا دیا حیات النبی پہ اجماع ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا وہ فرمان بھی ذہن میں رکھو، اجماع کے لیے بھی سند درکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چند صوفی کہیں الاجماع علی ھذا، اس پہ اجماع ہو گیا، وہ اجماع نہیں ہوگا، اس کی بھی سند درکار ہے۔ امام احمد نے فرمایا ہر کذاب اور جھوٹا جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور اپنا دجل اور کذب چلانا چاہتا ہے، وہ یہی کوڈ استعمال کرتے ہیں الاجماع علی ھذا، اس چیز پہ امت کا اجماع ہے۔ تو اجماع کی سند ضروری ہے۔ کس دور میں مجتہدین جمع ہوئے، کون مجتہدین تھے، کس مسئلہ پہ مجتہدین جمع ہوئے، کیسے الفاظ میں انہوں نے کہا اجمعنا علی ھذا، ہم سارے اس پر متفق ہیں۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ پوری امت کے مجتہدین اور فقہا میں سے ایک آدمی بھی اس مجمع سے خارج نہ ہو۔ اگر ایک آدمی بھی خارج ہوا تو لا تجتمع امتی علی الضلالہ کا مصداق نہیں بنے گا، کیونکہ ایک کے ساتھ بھی حق ہوا تو حق کے سارے وہ غلط ہو جائیں گے اور ایک حق والا سب پہ غالب آ جائے گا۔ الحق مع الواحد بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے تو کثرت دیکھی ہے، یہ جمہوریت طاغوتی دیکھ کر دین میں بھی ووٹ شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں جی مولوی زیادہ کس طرف ہے، زیادہ مولوی کس مسئلے پہ، فلانا مولوی بھی، فلانا مولوی بھی، فلانا مولوی بھی۔ تو یہ انہوں نے شریعت میں بھی ووٹ کرنے، تم تو یہ ووٹ کرتے ہو، کبھی دیکھا سارے صحابہ ایک طرف تھے اور صدیق اکبر ایک طرف تھے، تم تو کثرت گنتے ہو نا، فلانا کتنے، ادھر کتنے، ادھر کتنے، اور صدیق اکبر اکیلے واللہ لاقاتل الناس، اللہ کی قسم میں جہاد کروں گا۔ اور سامنے آنے والے کہتے ہیں جی ادھر سے عیسائی حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے وہ لوگ قبیلے جو معاہدہ کرنے والے تھے انہوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد معاہدے توڑ دیے، وہ بھی حملہ آور ہونے والے ہیں، اور جو یہودی عیسائی وہ سارے مل کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ جو صوفی ہیں اور زکوٰۃ کے منکر بن گئے، اور تعویل ادھر مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے، شجاع نامی عورت، وہ سامنے وہ ان کی گھٹائیں آ رہی ہیں، پورا کفر جمع ہو کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو اب تھوڑا سا یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف
تھوڑا سا جہاد نہ کریں، بعد میں ہم دیکھ لیں گے، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا جی۔ یہ کس نے رائے دی؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ ہیں تو کلمہ والے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تم بھی سوچو تم وہاں کدھر ہوتے ہیں؟ یہی آج بھی یہی دھوکہ لگتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے حدیث بھی پڑھ دی، امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے حکم دیا اس وقت تک لڑتا رہوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب کہنے والے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیوں کرتا ہے؟ بس ان منکرین زکوٰۃ کو تھوڑی چھٹی دے دو۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، شرعی مسئلہ تھا، حضرت عمر کی حدیث کا جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تو حدیث پڑھی تھی، صدیق نے حدیث کا جواب نہیں دیا اور مقابل کوئی حدیث بھی پیش نہیں کی۔ آگے صدیق گرج کے کہتا ہے واللہ لأقاتلنہم، اللہ کی قسم میں ان سے قتال کروں گا۔ تو زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، پیغمبر کے زمانے میں جو کسی جانور کا ڈھنگے والی رسی بھی دیتا تھا جس سے اس کے پاؤں باندھے جاتی ہیں، وہ ڈھنگا اور رسی دیتا تھا، آج اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا اس سے بھی میں قتال کروں گا۔ تم بھی جو زکوٰۃ ہڑپ کر کے بیٹھے ہو نا، آج توبہ کر لو، زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا اجن کا صوبہ انا حیون، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر زندہ ہو اور پیغمبر کا دین کم کیا جائے، اس میں نقص پیدا کیا جائے۔ اور اگلے جملے اس سے بھی خطرناک، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم مدینہ کی بات کرتے ہو، مجھے اللہ کی قسم میں جہاد کے لیے نکلوں گا، اگرچہ جنگل کے درندے آ کر مدینہ کی مستورات کی ٹانگیں کھانا بھی شروع کر دیں اور ادھر ان کو کھانے اتنا حملہ آور ہو جائیں، تب بھی میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ماحول کیسا ہے؟ ایک صدیق ایک طرف ہے، باقی سارے صحابہ مشورہ دے رہے ہیں، تو تے مولوی، یہ مولوی نہیں جس کا تم حوالہ دیتے ہو فلانا مفتی فلانا فلانا اور فلانا فلانا نہیں، جہاں صدیق اکبر ہیں۔ اور جب صدیق نے تقریر کی اور ساتھ فاروق اعظم کی غیرت بھی یاد دلائی، غیرت کو بھی للکارا، فرمایا اچھا عمر، تو وہی عمر ہے جو جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، خوار فی الاسلام، آج کیوں ڈھلا ہوندا بھی ہیں؟ آج کیا ہو گیا؟ کیوں نرم ہو گیا؟ خوار فی الاسلام۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں صدیق کی تقریر سن کر شرح اللہ لی صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور سارے صحابہ نے رجوع کیا قول ابی بکر کی طرف۔ ہیں تو یہاں پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمہور کرنے والے، جمہور کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہاں تو تیرے جمہور تو پتہ نہیں ہے جمہوریت کی پیداوار کہاں سے آ گئے۔ اسلام میں یہ الیکشن ووٹنگ نہیں ہے، وہاں قوت دلیل کی بات ہے۔ یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی، فرمایا الاعتبار بے قوت الدلیل لا بے کثرت ہی، اے لوگو کثرت دلائل کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار ہوتا ہے دلیل کی قوت اور طاقت کا۔ ایک آدمی کے پاس ایک آیت دلیل ہے اور دوسرے آدمی کے پاس پورے جہان کی کتابوں کے ٹرک بھرے ہوئے ہیں، ساری مولویوں کی کتابوں کے مکتبے اکٹھے ہیں، اور وہ حوالہ نمبر 1 تھے، حوالہ نمبر 2، وہ ساری زندگی یہی تسبیح کی طرح گنتا رہے۔ ساری کتابیں اللہ کی کتاب کی آیت کے مقابلے میں کمزور ہیں، اور جس کے پاس آیت ہے وہی حق پہ ہے۔ اور ایسے منظر دیکھے بھی ہیں دنیا نے، اب وقت بڑا کم ہے، تو قوت دلیل حضرت موسیٰ کے مقابلے آنے والے 12,000 جادوگر، اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈنڈے ڈال دیے، اور ادھر حضرت موسیٰ نے جب ڈنڈا ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ،
تلکف کا معنی ہوتا ہے دانت بھی نہیں لگائے، ایک سانس لیا اور 12 کے 12,000 جادوگروں کے کرتب سارے اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ تلکف ہے، ڈنڈا زمین پہ آیا، پہلی سانس میں میدان صفا ہو گیا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، پیغمبر کے معجزہ کے مقابل ساری جہان کے کرتبوں، یہ پھر وہ سہارا فرعون کے جادو ہے اور جادو کے کرتب ہیں، اس لیے محمد مصطفیٰ کا معجزہ قرآن ہے۔ جس طرح وہاں جادو 12,000 ایک معجزہ کے مقابلہ میں نہیں کھڑے ہو سکے، قرآن کی وہ قوت ہے، ساری دنیا کی کتابیں، حوالے، روایتیں وہ جمع کر کیا، قرآن کی ایک آیت ان پہ ایسے بزنی ہے جیسے موسیٰ پیغمبر کا ڈنڈا ان سارے گنجوں پہ غالب آ گیا ہے۔ تجھے قرآن کی قوت ہے، تو اس لیے یاد رکھ لے میرا بھائی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں لوگوں کثرت دلائل سے متاثر نہ ہونا۔ کوئی تمہیں یہ دلیل دے، میرے پاس فلانی دلیل بھی، فلانی کتاب بھی، فلانی کتاب بھی، علماء دیوبند بھی، شاہ ولی اللہ بھی، فلانا بھی، فرمایا نہیں، یہ اس طرح مرعوب نہ ہونا، دیکھنا ہے کہ قوت والی دلیل کس کے پاس ہے، طاقت والی دلیل کس کے پاس ہے۔ تم آئے تو لیٹ ہو، لیکن چلو آپ کی رعایت کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا